تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے، 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا یا اس کی ترغیب دی، یہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا، کمپلسری تھا۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تب تک ہر مسلمان کے لیے یہ کمپلسری تھا کہ 10 محرم کے دن وہ روزہ رکھے، ٹھیک ہے۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے رمضان کے پورے مہینے میں روزہ رکھنے کو فرض قرار دیا تو کیا ہوا کہ پھر اب یہ فرض باقی نہیں رہا، یہ محض سنت رہی، جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ تو جب مدینۃ المنورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو وہاں پر پہلے سے کچھ یہودی تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی چونکہ اس دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے بچا لیا، سمندر کے پار کروا دیا، تو اس کے شکر کے طور پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم جو ہے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے ہم زیادہ مستحق ہیں، یعنی حضرت موسیٰ کے اصل فالوورز کون ہیں؟ وہ تو ہم ہیں، وہ مسلمان ہیں جو حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اور تمام پروفٹس کو مانتے ہیں۔ ایک مسلمان ہر نبی ہر پروفٹ پر ایمان رکھتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جو یہودی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو پروفٹ نہیں مانتے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ نہیں مانتے۔ جو کرسچنز ہیں وہ حضرت موسیٰ کو پروفٹ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو پروفٹ مانتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ نہیں مانتے۔ تو پوری دنیا میں صرف مسلمان ہیں جو تمام پروفٹس پر، سارے پروفٹس پر ایمان رکھنے والی قوم ہے، تو ہم تو سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو یہودی تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت موسیٰ کے دین میں تبدیلی پیدا کر دی، اس میں چینجنگ کر دی، اپنی طرف سے چیزوں کو ایڈ کرتے رہے اور ایک الگ ہی دین بنا دیا انہوں نے۔ لیکن ہم کس دین پر ہیں؟ اسی دین پر ہیں جو حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے، ہم اسی دین پر ہیں جس کی دعوت حضرت عیسیٰ نے دی تھی اور جسے کمپلیٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ حقیقت میں کس کے پروفٹ ہیں؟ ہمارے پروفٹ ہیں، تو ہم اس دن روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ہم روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے دن روزہ رکھا۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ چونکہ یہودی بھی 10 محرم کے دن روزہ رکھتے تھے اور مسلمان بھی رکھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ مسلمان کچھ ایسا عمل کریں یا کوئی ایسی صورت اختیار کریں جو دوسری کمیونٹیز سے ملتی جلتی ہو۔ مسلمانوں کے اعمال، مسلمانوں کے افکار، مسلمانوں کے جو کام ہوتے ہیں، ایکشنز ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے ہونے چاہیے جو انہیں دوسرے کمیونٹیز سے ڈفرینشیٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے کہ ہاں بھائی دیکھ کے سمجھ میں آ جائے یہ مسلمان ہے۔ مسلمان وہ کام نہیں کرتا جو یہودی کرتے ہیں، مسلمان وہ کام نہیں کرتا جو کرسچنز کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے۔ مسلمان اسلام کو فالو کرتے ہیں، ان کا اپنا کلچر ہے، ان کی اپنی تہذیب ہے، ان کی اپنی اسلام کی تعلیمات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا، اگلے سال باحیات رہا، تو میں 10 محرم کے ساتھ ساتھ اس سے ایک دن پہلے یعنی 9 محرم کے دن بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ 2 روزے ہو جائیں اور یہ فرق ہو جائے دوسری کمیونٹی کے درمیان اور ہمارے درمیان، کہ دوسری کمیونٹی ایک دن روزہ رکھ رہی ہے، ہم سیم ڈے اگرچہ رکھ رہے ہیں لیکن ہم ایک دن اور ایکسٹرا رکھ رہے ہیں، تو فرق ہو گیا نا۔ ہم 2 دن رکھ رہے ہیں، دوسرے کتنے دن رکھ رہے ہیں؟ 1 دن رکھ رہے ہیں۔ تو اب اس سے ہمیں ایک امپورٹنٹ چیز پتہ چلتی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ 2 امپورٹنٹ چیز کیا بتائیے؟ ہاں 2 دن رکھتے ہیں، اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایکشنز اور ہم جو کچھ بھی زندگی گزارتے ہیں، ہماری جو لائف اسٹائل ہونی چاہیے وہ مسلمانوں والی لائف اسٹائل ہونی چاہیے۔ ہماری ایسی لائف اسٹائل ہونی چاہیے جو ہمیں دوسری کمیونٹیز سے ممتاز کر دے، سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، مسلمان وہ کام نہیں کرتے جو غیر کرتے ہیں، جو نان مسلمز کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ مثال کے طور پہ آپ میں سے برتھ ڈے پارٹی کتنے لوگ کرتے ہیں بتائیں؟ نہیں کرتے، ماشاءاللہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ تو یہ برتھ ڈے پارٹیز ہیں، اینیورسریز ہیں، یہ ساری وہ رواج ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے کلچر سے تعلق نہیں رکھتی، اس کا تعلق کس سے؟ ویسٹرن کلچر سے، جو غیروں کا کلچر ہے۔ تو اسی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بات کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے
کہ ہم اپنے کلچر پر فخر کریں، اپنی تہذیب پر قائم رہے اور دوسروں کی تہذیب، دوسروں کے کلچر اور دوسروں کے لائف اسٹائل کو نہ اختیار کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کلیئر ہے؟ زور سے بتائیں۔ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10th آف محرم کے دن روزہ رکھتے تھے۔ اچھا، 10th آف محرم کے دن روزہ رکھنے کی ایک فضیلت ہے، یعنی اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کیا فائدہ ہے؟ نہیں؟ دیکھیں، اللہ کے نبی، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی 10th آف محرم کے دن روزہ رکھے گا، اللہ رب العالمین اس روزے کے ذریعے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کتنے؟ پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیں گے، صرف ایک روزے کے ذریعے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نہیں؟ تو اس دن روزہ رکھنا چاہیے ہمیں۔ سب نہیں رکھنا چاہ رہے میرے خیال سے، اللہ تعالیٰ سب رکھیں گے۔ 10th آف محرم کے دن روزہ رکھنا پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ آگے چلیں۔ اچھا، محرم الحرام کے اسی 10th تاریخ میں 10ویں دن عاشورہ کے دن، کیا کہتے ہیں اس 10ویں تاریخ کو؟ عاشورہ کے دن ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ ایک بہت بڑی مصیبت اسلام کے ماننے والوں یعنی مسلمانوں پر واقع ہوئی۔ وہ اس کا تعلق کربلا سے ہے کہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور وہ اسی دن کیا گیا، یعنی جو کربلا کے دن حضرت حسین شہید ہوئے وہ کس دن ہوئے؟ 10th آف محرم عاشورہ کے دن ہی۔ تو اس پہ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حضرت حسین کی کیا اہمیت ہے اور حضرت حسین کون ہے اور اہل البیت کسے کہتے ہیں۔ یہ کیا لکھا ہے؟ اہل البیت کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ ہاں بتائیے۔ بہت اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، فیملی ممبرز ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ زور سے بتائیے، کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرز کو کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت۔ بہت اچھا۔